بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر گھر کی دھڑکن ہے، ہر اولاد کے دل کا امتحان ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں میں سے سب سے عظیم رحمت ہے، اور وہ ہیں ہمارے والدین۔ ماں باپ وہ نعمت ہیں جن کی موجودگی گھر میں روشنی بکھیر دیتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے، رحمتیں اترتی ہیں، اور جن کی خدمت کرنا نہ صرف دنیا کی خوشیوں کا ذریعہ ہے بلکہ آخرت کی نجات کا راستہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کی عظمت کو جس طرح بیان کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ والدین کا مقام انسان کی زندگی میں کس قدر بلند ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نزدیک والدین کی عظمت کتنی بڑی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، یعنی اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا، انہیں نہ جھڑکنا، اور ان سے نرمی اور عزت والی بات کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی والدین کی خدمت اور ان کا مقام بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اور ایک موقع پر ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیکی کے لائق سب سے زیادہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ صحابی نے دوبارہ پوچھا پھر کون؟ تو فرمایا تیری ماں۔ تیسری مرتبہ پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ اور چوتھی مرتبہ فرمایا تمہارا باپ۔ اس حدیث سے والدین کا مقام اور خاص طور پر ماں کی عظمت واضح ہوتی ہے کہ ان کی خدمت کرنا کوئی عام عمل نہیں بلکہ عظیم عبادت ہے۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ایک ماں جب اولاد کو جنم دیتی ہے تو تکلیفیں برداشت کرتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، اپنے آرام کو چھوڑ کر اولاد کی مسکراہٹ کے لیے سب کچھ نچھاور کرتی ہے۔ قرآن میں اس قربانی کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَّلْتَهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ، یعنی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کی وصیت کی، اس کی ماں نے اسے کمزوری پر کمزوری اٹھائے رکھا۔ ماں کی اس قربانی کے مقابلے میں اولاد زندگی بھر بھی خدمت کرے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور باپ وہ بھی اپنی جگہ ایک عظیم ستون ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد کی تعلیم، رہائش، خوراک اور لباس، صحت اور خوشیوں کے لیے مسلسل محنت کرتا ہے۔ گرمی یا سردی ہو، تنگ دستی باپ کی محنت کا سفر کبھی نہیں رکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کے درمیانی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو یا اسے ضائع کر دو، یعنی جس نے باپ کی عزت کی اس نے جنت کا دروازہ محفوظ کیا، اور جس نے باپ کو رنج پہنچایا اس نے جنت کا دروازہ خود اپنے ہاتھوں سے روکا۔ اسلام میں والدین کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ ان کی خدمت کرنا جہاد سے بھی افضل قرار دیا گیا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ فرمایا تو پھر ان کی خدمت میں لگ جاؤ، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔
یعنی والدین کی خدمت ایسی عبادت ہے جسے جہاد جیسی عظیم عبادت کے برابر قرار دیا گیا۔ والدین نہ صرف اولاد کی دنیا بناتے ہیں اور بلکہ ان کی شخصیت، ان کے اخلاق، ان کی تربیت اور ان کے دین اور ان کی کامیابی سب کچھ والدین کی محنت سے جڑا ہے۔ ایک ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے اور باپ کی شفقت اس کے مضبوطی کی بنیاد۔ والدین اولاد کو کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے پہناتے ہیں، بیماریاں کو علاج کرواتے ہیں، بچپن میں انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتے ہیں، نوجوانی میں رہنمائی کرتے ہیں، بڑھاپے تک ان کے لیے دعاؤں کا سرمایہ بنتے رہتے ہیں، اور جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو پھر ان کے لیے بھی ایک آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اب ذمہ داری اولاد کے کندھوں پر آ جاتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کیا کرتی ہے، کیا ان کی خدمت کرتی ہے، کیا ان کا خیال رکھتی ہے، کیا ان کے بڑھاپے کو سہارا دیتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی اصل حقیقت کھلتی ہے، اور اس مقام پر شریعت نے بہت واضح اصول بتائے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہر گھر میں پیش آتا ہے۔ ہر والدین اس بات کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ہر بیٹا بیٹی کے ذہن میں بھی کبھی نہ کبھی یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آخر والدین کا خرچہ اولاد پر کب فرض ہوتا ہے اور کب لازم نہیں ہوتا۔ کیا ہر صورت میں اولاد پر والدین کا خرچہ دینا ضروری ہے، یا کچھ شرعی اصول ہیں جن کی بنیاد پر یہ ذمہ داری کبھی لازم ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی؟ آج کی ویڈیو میں ہم اس سے اہم موضوع کی مکمل وضاحت قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی روشنی میں کریں گے، تاکہ آپ کا ذہن بالکل صاف ہو جائے اور آپ اپنے والدین کے ساتھ بھی عدل اور ادب کے ساتھ چل سکیں اور شریعت کی حدود کو بھی صحیح طریقے سے سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اسلام میں والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کا احترام، ان کی دیکھ بھال اور ان کے حقوق ادا کرنا صرف اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ ایک عظیم عبادت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم بار بار دیا، یہاں تک کہ عبادت الہی کے فوراً بعد والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ لیکن خرچہ دینا یعنی معاشی ذمہ داری ایک الگ مسئلہ ہے جو فقہ کے اصولوں کے تحت دیکھا جاتا ہے۔ ہر شخص کی مالی حالت، والدین کی ضرورت، اولاد کی استطاعت اور خاندان کی صورتحال کے مطابق یہ مسئلہ بدلتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس بارے میں واضح اصول بتائے ہیں تاکہ نہ والدین پر ظلم ہو، اولاد پر بوجھ ڈالا جائے اور نہ کسی کے حق تلفی ہو۔ فقہ حنفی کے مطابق والدین کا خرچہ اولاد پر اس وقت فرض ہوتا ہے جب والدین خود کمزور ہوں، کمانے کے قابل نہ ہوں، یا ان کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکیں۔ اگر والدین مالدار ہوں، ان کے پاس زمین، دکان، کرائے کی آمدن، پینشن یا اپنی کوئی کمائی ہو جو ان کی ضروری اخراجات پورے کر دے، تو ایسی صورت میں اولاد پر ان کا خرچہ فرض نہیں ہوتا۔ ہاں، اخلاقی طور پر اولاد کا تعاون بہت افضل عمل ہے، لیکن شرعاً فرض نہیں ہوتا۔ یعنی اگر والدین خود کفیل ہیں، اپنا کھانا، پینا، رہائش، علاج اور بنیادی اخراجات خود برداشت کر سکتے ہیں، تو اولاد پر بوجھ ڈالنا درست نہیں اور نہ ہی اسے شرعی طور پر لازم کہا جائے گا۔ البتہ ایسے مالدار والدین کا بھی حق ادب، احترام، خدمت اور وقت دینا ہر حال میں واجب رہتا ہے۔ اب دوسری اور اہم صورت دیکھیں، اگر والدین بوڑھے ہوں، بیمار ہوں، بے چارے ہوں یا مالی طور پر کمزور ہوں، یعنی ان کے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں یا ان کی آمدن اتنی نہیں کہ گھر چل سکے، تو ایسی صورت میں ان کا نفقہ یعنی تمام ضروریات اولاد پر فرض ہو جاتی ہے۔ اس میں بیٹا ہو یا بیٹی دونوں شامل ہیں۔ بہت سے لوگ غلطی سے سمجھتے ہیں کہ والدین کا خرچہ صرف بیٹے پر فرض ہے، بیٹی پر نہیں، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔
فقہ حنفی کے مطابق اگر بیٹی مالدار ہے، اس کے پاس اپنی آمدن ہے، یا اس کے پاس زیور ہے، جائیداد ہے، یا مناسب کمائی ہے، اور والدین بے سہارا ہیں، تو اس پر بھی والدین کا خرچہ فرض ہے۔ اگر معاشرتی طور پر بیٹے کو زیادہ ذمہ دار سمجھا جاتا ہے، لیکن شرعی اصول کے اعتبار سے والدین کی ضروریات جہاں بھی پوری ہو سکے، جس سے بھی پوری ہو سکے، وہی ذمہ دار ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر اولاد خود فقیر ہو، یعنی اس کی آمدن گھر کے اپنے اخراجات سے ہی پورے نہیں ہو رہے ہوں، یا اتنی مشکل میں ہے کہ دن گزارنا مشکل ہو، تو ایسی اولاد پر والدین کا خرچہ فرض نہیں ہوتا۔ شریعت نے کسی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ اگر ایک بیٹا کماتا ہے لیکن اس کی آمدنی بہت کم ہے، بچوں کی فیس، گھر کا کرایہ، علاج، کھانا پینا اور مہنگائی کے دباؤ کی وجہ سے اپنے گھر کا خرچ بھی مشکل سے چل رہا ہے، تو ایسی صورت میں والدین کا خرچہ اس پر فرض نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر وہ کچھ مدد کر سکے تو بھی یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن شرعاً فرض نہیں۔ اسلام نے اولاد کو تنگ کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ عدل کے ساتھ ہر ایک کی حیثیت کے مطابق ذمہ داری لگائی ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا شادی شدہ بیٹے پر والدین کا خرچہ زیادہ لازم ہے یا غیر شادی شدہ پر؟ شریعت کہتی ہے کہ ذمہ داری کا تعلق شادی نہ ہونے سے نہیں، بلکہ آمدن اور مالی استطاعت سے ہے۔ اگر بیٹا شادی شدہ ہونے کے باوجود اچھی آمدنی رکھتا ہے تو اس پر والدین کا خرچہ زیادہ لازم ہے، بنسبت اس کے کہ بیٹی کمزور ہے یا دوسرا بیٹا بے روزگار ہے۔ لیکن اگر شادی شدہ بیٹا خود ہی مشکل میں ہے اور اس کے اپنے بیوی بچوں کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے، تو اس پر بوجھ ڈالنا ظلم ہے اور شریعت اسے لازم قرار نہیں دیتی۔ ایک اور سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے کہ ماں باپ کی تمام چیزوں کا ذمہ کون لے گا؟ کیا صرف کھانا پینا ہی فرض ہے یا علاج، رہائش، لباس اور دیگر ضروریات بھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نان و نفقہ میں ماں باپ کی تمام بنیادی ضروریات شامل ہوتی ہیں۔ ان میں رہائش، کھانا، کپڑے، سردی گرمی کے اخراجات، علاج، معالجہ اور ضروری دواؤں تک کا خرچہ شامل ہے۔ اگر والدین بیماری کی وجہ سے ادھر ادھر آنے جانے کے قابل نہ ہوں تو ان کی دیکھ بھال بھی اولاد کی ذمہ داری ہے، لیکن یہ سب اس وقت جب والدین خود ان اخراجات کا بندوبست کرنے کے قابل نہ ہوں۔ اسلام نے والدین کی عزت کو اتنا بلند مقام دیا ہے کہ ان کی خدمت کو جنت کا راستہ قرار دیا، لیکن ساتھ ہی شریعت انصاف کا بھی حکم دیتی ہے۔ اس لیے اگر اولاد واقعی کمزور ہو تو اسے مجبور نہیں کیا جاتا۔ ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر اولاد کئی ہو اور والدین ایک ہوں تو خرچہ کیسے تقسیم ہوگا؟ شریعت کہتی ہے کہ جتنی اولاد سب مل کر والدین کے اخراجات اٹھائیں گے، لیکن ہر ایک اپنے استطاعت کے مطابق، یعنی اگر ایک بیٹا اچھی آمدن رکھتا ہے اور باقی دو نہایت کمزور ہیں تو زیادہ خرچہ صاحب استطاعت بیٹے پر آئے گا۔ اگر سب برابر ہیں تو سب پر برابر تقسیم ہوگا۔ اگر کوئی اولاد باہر ملک میں ہے لیکن اچھی کمائی کرتی ہے تو اس پر زیادہ حق ہے۔ اس میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ والدین دنیا میں سب سے زیادہ حقدار ہیں اور ان کی دعائیں زندگی بدل دیتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی اولاد کے پاس والدین کے خرچے کا انتظام کرنے کی قدرت ہو تو اسے کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے والدین نے اپنی عمر، اپنی محنت اور اپنا سکون قربان کر کے اولاد کو پالا ہے۔ آج اگر والدین کمزور ہیں تو یہ اولاد کا موقع ہے کہ وہ اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، لیکن کم از کم ان کا ہاتھ تھام سکتی ہے۔ یہاں یہ بات واضح کرتے چلیں کہ جہاں اسلام بیٹے کے لیے حکم دیتا ہے ماں باپ کا خیال رکھنے کا، ان کا خرچ اٹھانے کا، اسی طرح بیٹی کو بھی حق دیتا ہے، کیونکہ وراثت میں حقدار بیٹا ہی نہیں بیٹی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے بیٹی کا بھی مکمل حق ہے کہ وہ اپنے والدین کے اخراجات کا خیال رکھے اور ان کا جہاں تک ممکن ہو خرچ اٹھائے۔
ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر والدین کا رویہ اولاد سے سخت ہو یا وہ ناراض ہوں یا کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہو تو کیا اس صورت میں بھی ان کا خرچ دینا لازم ہے؟ تو یاد رکھیں، والدین اگر ناراض بھی ہوں تو بھی ان کا بنیادی حق ختم نہیں ہوتا۔ وہ اولاد پر ظلم نہیں کر سکتے، لیکن اولاد کو بھی ان کے ضروری حقوق پورے کرنے چاہیے۔ اگر والدین کا خرچہ فرض بنتا ہے تو ناراضگی یا سخت رویہ اس ذمہ داری کو ختم نہیں کرتا۔ البتہ اگر والدین خود مالدار ہیں لیکن اولاد کو کنٹرول کرنے کے لیے جان بوجھ کر ان سے پیسے لینے کی کوشش کرتے ہیں اور ظلم یا ناجائز مطالبہ کرتے ہیں تو شریعت کہتی ہے کہ اولاد کو ایسے مطالبات پورے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے شریعت کے تحت باقاعدہ حدود مقرر کی ہیں تاکہ والدین بھی اولاد پر ظلم نہ کریں اور اولاد بھی والدین کو بے سہارا نہ چھوڑیں۔ ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر والد زندہ ہے اور ماں بھی ہے لیکن باپ خرچہ نہیں کرتا، گھر نہیں چلاتا یا بے توجہی کرتا ہے تو کیا بچے پر ماں کا خرچہ لازم ہوگا؟ جی ہاں، فقہ حنفی کے مطابق اگر باپ اچھی آمدن رکھتا ہے لیکن جان بوجھ کر خرچہ نہیں دیتا تو یہ ظلم اور ایسی صورت میں اس حکومتی سطح پر بھی مجبور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر باپ کمانے کے قابل نہیں، بیمار ہے یا بہت کم آمدنی ہے تو اولاد پر دونوں والدین کا خرچہ فرض ہے۔ ان دونوں کی برابر ضرورت کا خیال رکھا جائے گا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ والدین کے خرچے میں والد کے نسبت ماں کا حق زیادہ ہے۔ حدیث میں آیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں کی خدمت اور اس کا خرچہ اٹھانا اولاد پر زیادہ واجب ہے، خاص طور پر جب وہ بیوہ ہو، کمزور ہو یا اپنے لیے سہارا نہ رکھتی ہو۔ اگر کوئی اولاد اپنی ماں کا خرچہ برداشت کرتی ہے تو یہ صدقہ جاریہ، نیکی اور دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسلام میں والدین کے ساتھ بدسلوکی، سخت زبان، ناراضگی یا ان پر بوجھ ڈالنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اولاد پر بھی شریعت نے اصول لاگو کیے ہیں تاکہ بچوں کو اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنی بیوی اور اپنی زندگی اور اپنی ضروریات کے مطابق عدل کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق دیا جائے۔ اسلام نے والدین اور اولاد دونوں کے حقوق کو توازن کے ساتھ سمجھایا تاکہ محبت بھی قائم رہے، عزت بھی ہو اور ناانصافی نہ ہو۔ یہی توازن زندگی کی بنیاد ہے۔ آپ پیارے ناظرین اچھی طرح سمجھ لیں کہ والدین کے خرچ کے سلسلے میں شریعت نے اولاد کی ذمہ داریوں کو نہایت واضح انداز میں بیان فرمایا ہے اور اس میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں۔ اگر بیٹے کمانے کے قابل ہوں اور ان کے پاس مالی استطاعت ہو تو سب سے پہلے انہی پر والدین کے تمام اخراجات پورا کرنا لازم ہے، کیونکہ نفقہ والدین بنیادی طور پر بیٹوں پر فرض کیا گیا ہے۔ لیکن اگر بیٹے کمزور ہوں، آمدن ناکافی ہو یا وہ والدین کی ضروریات پوری کرنے کی قدرت نہ رکھتے ہوں تو ایسی صورت میں بیٹیاں جو مالی طور پر مضبوط ہیں، صاحب نصاب ہوں یا سونا مال رکھتی ہوں اور ان پر لازم ہے کہ والدین کے خرچ میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں تاکہ والدین کسی تنگی یا محتاجی کا شکار نہ ہوں۔ البتہ اگر بیٹے اتنی مالی قوت رکھتے ہوں کہ وہ اکیلے ہی والدین کی تمام ضروریات پوری کر سکیں تو پھر بیٹی پر خرچ کی ذمہ داری لازم نہیں رہتی، مگر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور ضرورت کے وقت مدد کرنا ہمیشہ عظیم نیکی رہے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ مالی طاقت رکھنے والا ہر بیٹا اور ہر بیٹی اپنے والدین کی حاجت، عزت اور آرام کو مقدم رکھے، ان کا سہارا بنے